بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہے مجلس میں حضرت کا ترتیب سلوک۔ ارشاد فرمایا شرعاً ہر کام کا طریق اور ضابطہ متعین ہے، اس لیے کام در حقیقت وہ کہلاتا ہے جو اس صحیح طریقے کے مطابق ہو۔ یوں اگر اس سے ہٹ کر کر لیا جائے تو یہ کام صورتاً ہوتا نظر آتا ہے مگر حقیقتاً نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ کلیہ تو میرے خیال میں آپ سب حضرات کو تسلیم ہی ہوگا۔ شرعاً ہر کام کا طریقہ ضابطہ متعین ہے، اس لیے کام در حقیقت وہ کہلاتا ہے جو اس صحیح طریقے کے مطابق ہو۔ اس سے ہٹ کے اگر کام کیا جائے تو کام تو ہوتا ہے صورتاً مگر حقیقت نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی پر قرض ہو اور خیرات کرتا رہے، قرض کی پرواہ نہ کرے۔ کسی پر زکوٰۃ واجب ہو اور بجائے زکوٰۃ ادا کرنے کے خیرات کرتا رہے۔ اگر کسی پر قرض بھی ہو اور قرض ادا کیے بغیر حج کرنے چلا جائے، یا بیوی بچوں یعنی نابالغ اولاد کا نفقہ خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، اس کی ادائیگی کا تو اہتمام نہیں اور حج کرنے جا رہا ہے۔ یا ایسے ہی جو ورثہ جو مال ترکے میں سے استحقاق وراثت رکھتے ہیں، جو باپ کے انتقال کے بعد اس مال میں وارث ہیں، وراثت کا حق رکھتے ہیں، ان میں سے کسی وارث کے لیے وصیت بھی کر رہا ہے، حالانکہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جو مال میں وارث بننے والے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ تو کیا یہ جتنے بھی کام ہیں سب ٹھیک ہیں؟ جواب دیا جائے گا ایک بھی ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ فقہ ظاہری کے احکام شریعہ کے مطابق نہیں ہے، حکم و حاکم کے خلاف کر رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سب کام ہیں اور بظاہر اچھے بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کام ناکام ہیں، یعنی کام کے نام کے ساتھ موسوم کرنے کے قابل نہیں۔ اسے کام نہیں کہتے، یہ نام ہے۔ تو کام کی بھینس چاہیے، کام کا مکان چاہیے، کام کا کھیت چاہیے، کام کے کپڑے چاہیے، نام کے نہیں۔ کسی نے کسی کو سوٹ دے دیا، لو بھائی سوٹ، اٹھا کے دے دیا 3 میٹر کا، 3 میٹر میں تو اس کا کرتا بھی نہیں ہوتا، تو اب کیسے کہا جائے گا کہ اس نے سوٹ مکمل دے دیا؟ تو نام کو تو ہے سوٹ لیکن کام کا نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی تصوف اور سلوک میں داخل ہوا اور اپنی اصلاح زندگی کی طرف مائل ہوا، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی طرف مائل ہوا اور اس نے کسی بزرگ کا دامن پکڑا۔ اب اس کے کچھ معمولات اور تسبیحات بھی ہیں کہ ان کو پڑھتا ہے، ذکر اور تلاوت بھی ہیں ان کو بجا لاتا ہے، کوئی شغل بھی بتا دیا، مراقبات اور تصورات بھی ہیں، نہ معلوم کیا کیا اوراد و وظائف ہیں، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن 15-16 سال کی عمر جب سے وہ بالغ ہوا، اس زمانے سے لے کر زمانہ اصلاح کی طرف متوجہ ہونے تک کے درمیان میں کہ زمانے میں نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر کبھی پڑھ لی اور تو کسی وقت کی بھی نہیں پڑھی، بیمار ہوا نماز چھوڑ دی، سفر میں گیا تو چھوڑ دی، رمضان شریف کے روزے بھی کبھی پورے رکھ لیے کبھی نہیں رکھے، یا کبھی 10 دن کے رکھ لیے کبھی 5 دن کے رکھ لیے۔ سمجھ میں آیا؟ جی رکھ لیے، نہ سمجھ میں آیا نہیں رکھے، کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف کبھی خیال بھی نہیں گیا۔ ہاں اگر کوئی آتا جاتا سائل پہنچ گیا، اس کو 100 بھی دے دیے، 200 بھی دے دیے، 1000 بھی دے دیے، 2000 بھی دے دیے، 5000 بھی دے دیے، مگر نیت زکوٰۃ کی نہیں کی، اور حساب زکوٰۃ رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، اس کو بھی خیال ہوا کہ عمرے کے لیے چلا گیا، یہ بھی عمرے کے لیے چلا گیا، مگر حج کی طرف توجہ نہیں ہے کہ حج فرض تھا، جانا تھا حج کے لیے، حج کو جاتا نہیں عمرے کے لیے جاتا ہے جب حج فرض تھا۔ اب جب سلوک و تصوف میں آیا اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوا تو اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہیں، تہجد بھی ہے، نیا نیا مرید ہوا نا،
وظیفوں اور نفلوں میں لگ گیا، تلاوت کی طرف بھی لگ گیا، لیکن یہ کبھی نہ سوچا کہ 15-16 برس کی عمر میں بالغ ہوا تھا اور اب میری اتنی عمر آ گئی، ان دونوں عمروں کے درمیان کا زمانہ کتنا ہے؟ مثلاً 15 برس کی عمر میں بالغ ہوا تھا، اب 45 برس کی میری عمر ہے، تو 45 میں سے 15 برس کا زمانہ بالغ ہونے سے پہلے کا نکال دیجیے تو 30 رہ گئے۔ اب 30 برس کے عمر کے زمانے میں میری کتنی نمازیں چھوٹیں، کتنے روزے چھوٹے؟ ان قضا نمازوں اور روزوں کا تو اہتمام ہی نہیں، اور نفلوں میں لگا ہوا ہے، کہیں اشراق پڑھ رہا ہے، کہیں اوابین پڑھ رہا ہے، کہیں تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ میری عقل کو کیا خبط ہو گیا؟ میں نے اصلاح کے میں قدم رکھا ہے، اللہ کا راستہ طے کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، تو کیا 30 برس میں کبھی سوچا، غور و فکر کیا؟ اسی سوچ اور فکر اور غور کو تحری کہتے ہیں۔ اس تحری کا، غور کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اپنی حالت پر افسوس، صد افسوس کرے گا کہ اتنے عرصے کی نمازیں میرے ذمے ہیں اور میں نفلوں کا تو اہتمام کر رہا ہوں اور فرائض قضا کر رکھے ہیں جن کا بھاری بوجھ میری چھاتی پر ہے، اس کا مجھے خیال بھی نہیں، مجھے کسی نے اب تک ادھر توجہ بھی نہیں دلائی، یہ میری بڑی بھاری غلطی ہے۔ اس افسوس کا یہ اثر ہوگا کہ اب عہد کرے گا کہ نفلوں کو تو چھوڑوں گا اور جو فرضوں کا قرضہ میرے ذمے ہے اس کو ادا کروں گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اصلاح کی توجہ ہوئی، مرید ہونے کی توجہ ہوئی اور نفلیں شروع کر دی، لیکن نفلوں کے سے پہلے تو قرض ہے ذمہ، فرض نفلی خیرات اس کے ذمہ نہیں ہے، عمرہ کو جانا اس کے ذمہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے جو ذمہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 20 برس کا، 10 برس کا، 15 برس کا جتنا زیادہ سے زیادہ خیال میں حساب لگا لے اور ان نمازوں کو ادا کرے کہ وہاں اللہ میاں کے یہاں نفلوں کی پوچھ نہیں ہوگی، فرضوں کی پوچھ ہوگی۔ اب اس مرید کو احساس پیدا ہو گیا، سوچنے لگا کہ اب تک میں مغالطے میں رہا اور اس نے نفلیں چھوڑ دی اور فرضوں کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب پوچھتا پھرتا ہے میں کس طرح ادا کروں؟ کسی تجربہ کار بتلانے والے نے زمانے کے مزاج کو پرکھتے ہوئے بعنوان عام کہہ دیا، ارے میاں سیدھی سی بات ہے، جس وقت کی تم نماز پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعد اسی وقت کی قضا صرف فرض پڑھ لیا کرو اور عشاء میں وتر بھی پڑھ لیا کرو۔ فرصت اور ہمت کے وقت میں ایک وقت یا ایک دن میں کئی وقت یا کئی دن کی پڑھ لیا کرو۔ ہو گیا آسان ادا کرنا؟ نہیں ہو گیا۔ اب جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز فرض ظہر کی جو قضا عمری شروع کے میرے ذمہ ہے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، 4 فرض پڑھ لو۔ عصر میں 4 فرض پہلے یا عصر کی نماز کے بعد فوراً ادا کر لو۔ تو اس ترتیب سے ایک دن کی نماز ادا بھی ہو گئی اور قضا بھی ہو گئی۔ یا اگر فرصت اور ہمت ہو تو ایک وقت میں یا ایک دن میں کئی وقت کی یا کئی دن کی بھی پڑھ لیا کرو جب فکر ہے قرضہ ادا کرنے کی۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ فجر اور عصر کے بعد تو نماز پڑھنا جائز نہیں بتاتے، تو جواب یہ ہے وہ عدم جواز نفلوں کے لیے ہے، قضا کے لیے نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، اور سنتوں کو جو ہمارے یہاں منع کیا گیا کہ اگر سنتیں کسی کی نماز سے فجر سے پہلے رہ گئی ہوں تو نماز فجر کے بعد ابھی سورج نکلنے میں 10 20 25 منٹ ہیں، لیکن وہ قضا وہ سنتیں ادا کرے تو نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت نکل جانے کے بعد وہ سنت نفل ہو گئیں، اور نفل فجر کے بعد اور عصر کے بعد جائز نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو قضا کے لیے نہیں ہے، فجر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو، فجر کی اذان کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو، اور عصر کی نماز کے بعد بھی قضا عمری کے نام کی 4 فرض پڑھ سکتے ہو۔ اب بیچارے کو قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ معلوم ہو گیا، بس کمر باندھ لی اور ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہاں بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو فرصت نہیں، کچھ کاروبار میں زیادہ پھنسا ہوا ہے، یا بیچارہ ذرا کمزور قسم کا آدمی ہے، ہر وقت کے ساتھ قضا بھی نہیں پڑھ سکتا، تو خیر جس طرح بھی ہو بجائے نفلوں کے قضا پڑھتا رہے۔ اور اگر کوئی باہمت یہ سوچے کہ میرے ذمہ تو بہت نمازیں ہیں، اس طرح سے تو بہت دن ہو جائیں گے،
تو اس کو چاہیے کہ طلوع اور زوال اور غروب ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر جب بھی فرصت ملے پڑھنے کھڑا ہو جائے، جب بھی فرصت ملے پڑھنے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے وہ حاجی جی تھے، مجلس میں آیا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی عبدالسلام یہاں سے تھے، تیلیوں میں سے، 35 سال کی قضا عمری نمازیں ادا کی تھی، 35 سال کی۔ تو لگن لگ گئی نا کہ حساب مکمل نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، حساب تو مکمل کر لوں، قبول ہونا کرنا نہ کرنا تو اللہ کے قبضے میں ہے، مگر قبولیت کے لیے 5 سال تو لے جاؤں میں۔ تو 35 سال کی انہوں نے قضا نماز، اور بہت سے لوگ ہیں جو حاجی دوسرے تھے وہاں بوپرے کے، وہ بھی اسی طریقے سے قضا عمری نمازیں ادا کی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بنگال کے ایک پیر صاحب آئے، 1 ہفتے تک وہاں ٹھہرے جلال آباد، مجلس میں شریک ہوتے رہے، اور بعض دفعہ شیخ کو کشف ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا، اور جن کو کشف ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوا، حضرت نے کچھ ذکر نہیں کیا، اور علوم بیان ہوتے رہے، کیونکہ سارے مشائخ علماء صلحاء بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا حضرت میں اب جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ اب سے پہلے تو آپ نے نہیں کہا، 1 ہفتہ ہو گیا یہاں ٹھہرے ہوئے، اب سے پہلے اگر آپ کہتے تو میں سوچتا مجھے کیا کہنا ہے۔ تو حضرت نے ان کے سامنے وقتی طور سے توبہ کے مکمل ہونے کی آثار اور علامت اور اس کے دستور کو بیان فرمایا کہ توبہ مکمل کیسے ہوگی، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان پیر صاحب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بنگال کے جو شیخ تھے پیر صاحب، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا حضرت میرے ذمے تو بہت نماز قضا ہیں، قضا نمازیں میرے ذمے بہت ہیں، اور 1000 سے زیادہ تقریباً میرے مرید بھی ہیں۔ لو جی دیکھو، جن کا 1000 سے زیادہ مرید ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے قضا عمری ذمہ چڑھی ہوئی ہے پیر صاحب کے، تو پیر صاحب کو تو اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو توبہ کر لی، گناہوں سے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن توبہ مکمل جب ہوگی جب قضا نمازیں، قضا روزے اور قضا زکوٰۃ ادا کرے، تب مکمل ہوگی توبہ۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں لو یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں بعض سے، مگر تمہارے ذمہ تو قرضہ ہے، کہ ہاں جی اللہ کرے گا سب ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا انہیں بھی اسی میں رکھو، قرض میں رکھو، میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہدیہ دے کر برکت ہوگی، برکت سے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ اصول نہیں ہے، تم حرکت غلط کر رہے ہو، قدم غلط اٹھا رہے ہو۔ ہدیہ دینا تمہارے ذمہ نہیں، صدقہ خیرات کرنا تمہارے ذمہ نہیں، تمہارے ذمہ پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ آواز نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اشراق کی پڑھتا ہے، چاشت کی پڑھتا ہے، اوابین کی نفلیں پڑھتا ہے، جی تہجد کی نفلیں پڑھتا ہے، یہ سارے نفلوں کا تو اہتمام ہے۔ جو نماز ذمہ فرض چھٹی ہوئی ہیں ان کا فکر نہیں، تو بولو چھٹکارا ہو جائے گا؟ تو میرے ذمہ پہلے سال کی جو صبح کی نماز ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اور اگر پڑھے لکھے ہوں تو کاغذ پہ لکھ لیا کرو تاکہ حساب میں آسانی ہو کہ 1 ہفتے کی ادا ہو گئی، 1 مہینے کی ادا ہو گئی، 2 مہینے کی ادا ہو گئی، 6 مہینے کی ادا ہو گئی۔ اس طرح حساب میں اگر پڑھا لکھا ہو تو کاغذ پر لکھتا رہے تاکہ حساب کرنے میں آسانی ہو۔ اور جانچ کر اس نے لکھ لیا تھا تقریباً 19 سال کی 20 سال کی میرے ذمہ نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، ان کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کا حال۔ جب یہ احساس ترقی کر گیا، اوہو موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، ذمہ رہ گیا وبال، تو میں کیا جواب دوں گا خدا کو؟ تو یہ کرو کہ تم دکان کرتے ہی ہو وہیں مصلی بچھا دو، اور اس طرح مصلی بچھاؤ کہ دکان کا دروازہ کھلا رہے تاکہ گاہک کے آنے میں آسانی ہو۔ یا اگر جگہ پاک ہے، فرش بچھا ہوا ہے، تو مصلی بچھانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اسی پاک فرش پر نماز پڑھ لو، جب گاہک آئے سودا دیتے رہو، جب چلا جائے جھٹ نیت باندھ لو۔ جب گاہک آئے گا، دیکھے گا نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرنے تک انتظار کرے گا، کون سے 2 گھنٹے لگیں گے؟ ارے بس 4 فرض ہی تو پڑھنا ہے،
بہت سے بہت 5 منٹ لگیں گے، ورنہ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہیں، اکثر 1 منٹ میں 1 رکعت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو 5-6 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس طرح جب شہرت ہو جائے گی کہ وہ تو نماز پڑھتے رہتے ہیں دکان پر، تو گاہک سمجھ جائیں گے کہ ابھی چند منٹ میں سلام پھیر کر سودا دے دیں گے، اس لیے گاہک وہیں انتظار کریں گے، شہرت ہو چکی ہے۔ کوئی نیا گاہک ہے وہ بھی دیکھ بھال کر پرانا ہو جائے گا۔ اس طرح دکانداری میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو ذمہ قرضہ ہے قضا عمری کا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر تمہیں اس فرق کا خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تم جس طرح دنیا کے دکاندار ہو اسی طرح آخرت کے بھی تو دکاندار ہو۔ تم تو 2 دکانوں کے دکاندار ہو گئے ہو، کیونکہ آخرت کا بھی اعتقاد سامنے ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ دنیا کی دکانداری بھی کر لیتے تھے، جو کہ بے نیت دین ہی کی دکانداری تھی، حلال روزی کمانا۔ وہ لوگ اس طرح پر دکانداری کرتے تھے، گاہک آ گیا تو سودا دے دیا، گاہک چلا گیا تو نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، پھر گاہک آ گیا تو سلام پھیر کر سامان لینے دینے کی بات چیت کر لی، سامان دے دیا، پیسے لے لیے، وہ چلا گیا، پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ بعض دفعہ 150 200 رکعت نماز نفل دکان پر پڑھ لیا کرتے تھے، نفل، فرض نہیں، نفل قضا عمری نہیں تھی ان کے ذمے، وہ تو سب نمٹا چکے تھے۔ مصلی بچھائے 2 رکعت، گاہک آیا، کتنی دیر لگے گی سلام پھیرنے میں؟ اب پھر جب شہرت ہو گئی تو پھر دکان سے گاہک جانے نہیں، وہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جس کے لیے لگے ہوئے۔ تو مسلمان کی 2 دکان ہیں، ایک آخرت کی، ایک دنیا کی۔ دنیا کی جو دکانداری ہے وہ بھی دین ہی ہے، کیونکہ حلال روزی کمانا اس کے ذمہ فرض کیا گیا ہے۔ جب دکان بند کر کے گھر جانے لگے تو وہ لوگ دونوں قسم کی تجارت کی رقم، اجر و ثواب اور آخرت کا ذخیرہ، روپیہ اور پیسہ، دنیا کا مال لے کر گھر جا رہے ہیں۔ کسی دن 100 رکعت پڑھ لی، کسی دن 50 پڑھ لی، کسی دن 40 پڑھ لی، کسی دن 20 پڑھ لی، یہ گاہکی کے اوپر ہے۔ گاہک زیادہ آتے رہے تو 10 پڑھ لی، گاہک کم آئے تو مسلسل 100 بھی پڑھ لی۔ اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے ماموں تھے، وہ بھی دکان میں ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے حقر عرض کر رہا ہے۔ وہ دونوں دکانوں کو چلاتے تھے بیک وقت، دونوں ذخیرے لے کر گھر جاتے تھے، کیونکہ دونوں جہاں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مسلمان اور مومن ہو کر ایک ہی حق ادا کرنا یہ کب زیبہ دیتا ہے؟ ہاں، جب تک شادی نہیں کی تھی اکیلا تھا، ایک ہی حق اپنی ذات کا ادا کرتا تھا، اور جب شادی کر لی، بیوی ہو گئی، تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جب ایمان لے آیا، آخرت اور قیامت کو مانتا ہے، اور رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر سوال جواب دینے کا یقین ہے، تو یہاں کا بھی کام کر رہا ہے، وہاں جواب دینے کا بھی سامان کر رہا ہے۔ یہاں کو بھی نبھا رہا ہے، اور وہاں کو بھی نمٹانا کام کر رہا ہے۔ یہاں کا نبھانا در حقیقت وہاں کا ہی نبھانا ہے، وہ بھی آخرت کا ہی کام ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا یہ دنیا کا نہیں ہے، سمجھو یہ دین کا کام ہے۔ اگر بیوی کو کھانا پینا خرچہ نہ دیا تو کیا اللہ میاں کے یہاں پوچھنی ہوگی، سوال نہیں ہوگا کہ تو نفل پڑھتا رہتا تھا، ادھر ادھر دوسرے لوگوں کی صورت کی طرف تکتا چلتا پھرتا رہتا تھا، بیوی بچوں کی پرورش، ان کی نگرانی جو تیرے ذمہ تھی کیوں نہ کی؟ کہ بچے کسی ایسی جگہ تو نہیں بیٹھے ہیں کہ کہیں کوئی بگڑ تو نہیں گیا بچہ، میری اولاد کہاں پھر رہی ہے؟ کیونکہ یہ سب اسی کی ذمہ داری ہے، اور کوئی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور پوچھ ہوگی۔ بعض کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہہ کے آیا تھا میرے بچوں کی نگرانی رکھنا، ارے وہ اپنے گھر کے بچوں کی خبر لے گا، تمہارے بچوں کی لے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو محلے والوں سے ان کی لڑائی ہو جائے اور وہی مضمون صادق آئے کہ خود رہے آزاد صاحب ہم کو رسوا کر دیا۔ جب بیوی آ گئی، بچے بھی ہو گئے، تو ان کا خرچہ، کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ میاں انتظام کر رہے تھے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو وہ بھی اللہ میاں نے پہلے سے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا۔ لیکن جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈال دی، اب اس کا کھانا پینا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اسی لیے جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا
تو اللہ میاں کی طرف سے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں رہتا۔ اس کی وجہ بھی وہ سوچیے آپ نے کیوں نہیں دودھ رہتا، وجہ یہی ہے کہ اب اس کی چھاتی کے دودھ کی اس کو ضرورت نہیں رہی، تو وہ تو بچے کی ضرورت کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ جب ضرورت ختم ہو گئی وہ دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اگر کسی عورت کو دودھ نہیں اترتا یا کم اترتا ہے تو یہ اتفاقی بات ہے، اس میں بھی بعض وقت اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثلاً ایسی غذائیں نہیں کھلائی جاتی جن سے دودھ خوب اترے۔ بعض طبی اور ڈاکٹری تدبیریں ایسی ہیں جن سے دودھ اترنے لگتا ہے، ان کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ الغرض یہ نادر ہے، نادر پر حکم نہیں لگایا جاتا، النادر کالمعدوم۔ آج کل عقل کی بہت کمی ہے، ذہن کی بہت افراط ہے۔ اہل سائنس چاند میں جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے عقل مند ہیں، عقل کے ذریعے چاند میں جا رہے ہیں، یہی بڑا بھاری مغالطہ ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتا جو خالق اور مالک ہے۔ جب اسی کو نہیں مانا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقل مند نہیں ہے، ہوشیار ہے۔ تو چاند میں عقل سے نہیں ذہن سے جا رہے ہیں، ترکیب اور تحلیل کر کے جس سے نئی نئی ایجادیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ذہن کی بات کی جدت ہے۔ یہ کلام بیچ میں آ گیا تھا، اصل گفتگو ذمہ داری کی ہو رہی تھی کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بچے کے لیے چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا، ابھی میرے ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک خوب پلاؤ۔ اگر بچہ ابھی کمزور ہے تو 6 مہینے اور پلاؤ، تو 2.5 سال پلا کر لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ اصل تو 2 ہی سال ہی ہیں، مگر امام صاحب کے قول پر 2.5 سال کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذمہ داری ختم، اب تمہاری ذمہ داری آ گئی۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا، اپنے پیروں کھڑا ہو کر کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا، تب تک ابا جان اماں جان تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا نان نفقہ خرچہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کون کھلاتا تھا، اب بھی وہی کھلائے گا، بس تم تو نفلیں پڑھا کرو۔ تو کیا شریعت نفلیں پڑھنے کا حکم دے رہی ہے؟ بولو بھائی، دے رہی ہے؟ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں لوگوں کی، نیم ملاؤں کی۔ تو شریعت نفلیں پڑھنے کے حکم دے رہی ہے؟ ہرگز نہیں، خود بخود شوق ہو گیا ایسے نفلیں پڑھنے کا۔ بتاؤ تم نفلوں میں لگ گئے تو گھر کے لیے لکڑی، آٹا، دال، مسالہ وغیرہ کون لائے گا؟ سمجھے ملاؤ، سمجھے نئے مریدو، اور سمجھو برا نہ ماننا جاہل مریدو۔ ہم نے مانا تم نے غلے کا مہینہ 2 مہینے کا انتظام کر دیا، مگر جو روزانہ باہر سے لانے کی چیزیں ہیں، مثلا گوشت، ترکاری، سبزی، دودھ وغیرہ، وہ کون لائے گا؟ تم تو اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہو، انتظام کیا کیا ہے؟ بعض مدرسین سے ان کی بیوی صاحبہ کہتی ہیں پڑھانے تو جا رہے ہو، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، دوپہر کو کھانا کس طرح پکے گا؟ تو مدرس صاحب کہتے ہیں لڑکوں کو بھیج دوں گا، وہ لے آئیں گے۔ بیوی کچھ باصلاحیت ہے، صلاحیت رکھتی ہے، کہتی ہے وہ طالب علموں کو جو آپ یہاں بھیجیں گے وہ تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، گھر کے کام کرنے کے لیے لڑکوں کو بھیجنا جائز بھی ہے نہیں مولوی صاحب؟ ہاں، اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا بھی ماں باپ کی طرف سے تمہارے سپرد ہے، تاکہ ان کو بھی کام کرنے کا صحیح ڈھنگ معلوم ہو جائے، یا اس کی طبیعت میں کام کرنے سے جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن آج کل ایسے استاد کتنے ہیں، پھر اگر استاد ان باتوں کا خیال رکھ کر کام لیتا بھی ہے، ہم نے مان لیا، تو تمام بیویوں میں یہ صلاحیت کہاں ہے؟ آپ نے تو صرف لکڑی لینے بھیجا تھا، وہاں بیوی صاحبہ بچہ کھلوانا، پانی بھروانا، غلہ منگوانا، آٹا منگوانا، سارے کام اس طالب علم سے لے رہی ہے۔ یہ کس طرح جائز ہے؟ تو کیا فرما رہے ہیں، یہ کس طرح جائز ہے؟ یہ اللہ کا راستہ طے کرنے والوں سے بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے راستہ طے کرنے میں قدم اٹھائے ہوئے ہیں، بالخصوص جب کہ بیعت ہو کر یا بغیر بیعت ہوئے اصلاح میں داخل ہو گیا ہے تو ہر کام کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہر کام کی اصلاح۔ الغرض بیوی اور نابالغ بچوں کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ بات قضا نمازوں کی ادائیگی کی چل رہی تھی کہ نفل وغیرہ کو چھوڑ دے اور جلد جلد نمازوں کو قضا کے نام سے
ادا کر کے فارغ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تو دیکھو، اور عقل کا فتویٰ دیکھو۔ عقل کا فتویٰ کیا ہے؟ جو قضا نمازیں چھٹی ہوئی ہیں ساری ادا کرو، سنتیں بھی اور فرض بھی اور نفلیں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، قضا میں سنت موقدہ غیر موقدہ سب کو ہی معاف کر دیا، بس فرض پڑھ لی۔ مگر ہماری عقل تو یوں کہتی ہے بالغ ہونے کے بعد سے تو نے یہ فریضہ الہی کیوں چھوڑا؟ جب اللہ تعالیٰ پر قیامت پر ایمان لایا تو فریضہ الہی کا تجھے پتہ کیوں نہ چلا؟ تو دنیا میں ایسا مشغول ہو گیا، مدہوش ہو گیا۔ اچھا، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ادا بھی پڑھو، قضا بھی مع سنتوں کے پڑھو اور نفل بھی پڑھو۔ تم نے ایسی غفلت کیوں برتی؟ دیکھا، تمہاری عقل کا فتویٰ تو یہ تھا، کیونکہ سزا جرم کے موافق ہونا چاہیے، لیکن وہ ذات ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، فرما رہے ہیں نہیں ایسا نہیں، انسان ہے، انسان۔ اور قاعدہ ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور بھول سے مرکب ہے، غلطی ہو گئی، لہذا قضا میں صرف فرض ہی پڑھ لیا کرے۔ رہی نفلیں تو زائد نفلیں تو کیا، وقتی نفلیں بھی چھوڑ دے، جو سنت موقدہ ہیں ان کی قضا بھی چھوڑ دے۔ یہ کرم اکرم الاکرمین کا کرم ہے کہ نہیں؟ بولو۔ عقل کیا کہہ رہی تھی؟ ساری پڑھنی چاہیے سے جرمانے میں۔ اب رہا عقل کا یہ فتویٰ کہ سزا بقدر قصور ہوتی ہے، تو جب پہلے قصور پر دل میں شرمندگی آ گئی، وہ پچھتا بھی رہا ہے، تو اس کا قصور معاف ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی میرے بندے، چھوٹ گئی، صرف فرض ادا کر لو، ہمیں یہ تمہاری توبہ اور شرمندگی پسند ہے۔ قربان جائیے باری تعالیٰ کی اس سزا پر جو جزا سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ سزا جو اللہ دے رہا ہے، جزا بدلہ دینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں اس ذات سے کتنی محبت ہونا چاہیے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ مخلوق کی محبت ہمارے جگر اور دل میں بیٹھ گئی ہے۔ خالق کی محبت جو اصل فطرت سے ہمارے اندر رکھی ہوئی تھی وہ مغلوب ہو گئی، دب گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ اس سوچ کو اپنے اندر بڑھاؤ، جس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سوچے کہ اس محبوب حقیقی کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھنے کا حکم دیا، سنتیں اور نفلیں سب معاف فرما دی۔ اب یہ حال ہے کہ قضا نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور سوچ کے اندر اس خالق کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ہے سلوک، یہ ہے حقیقی تصوف، یہ ہے حقیقی تصوف اور یہ ہے سلوک۔ آج تو سلوک کے ساتھ بد سلوکی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس بھی آئے تھے ایک صاحب جو مجاز بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، بڑے عالم ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں زندہ ہیں سلامت نہیں ہیں۔ تو وہ آ کر مجھ سے کہنے، میری کوئی کیسٹ سنی تھی انہوں نے مجلس کی، تو اس میں ان کو بڑا اثر ہوا، تو یہاں آئے، رات کو قیام کیا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح کے لیے تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو تو خلافت بھی ملی ہوئی ہے، اجازت ملی ہوئی ہے، پھر اصلاح کا کیا مطلب؟ تو ان سے کہا ان سے میرا مزاج نہیں ملتا، مناسبت نہیں ہے، تو میں رکھتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا تو بیعت تو آپ ہوئے میں ہی ہیں، ہاں اصلاحی تعلق رکھیے، کوئی حرج نہیں، اصلاحی تعلق قائم رکھیے، مشورہ کے لیے اجازت ہے۔ تو سب سے پہلا مشورہ یہ ہے، آپ یہ بتائیے آپ کے ذمہ کچھ نمازیں تو نہیں ہیں چھٹی ہوئی پیچھے کی قضا؟ تو شرمندہ ہو کر انہوں نے کہا نمازیں تو بہت چھٹی ہوئی۔ دیکھیے پیر صاحب بن چکے ہیں، خلافت مل چکی ہے، حج بھی کر چکے ہیں اور قضا نمازیں ذمہ ہیں۔ تو جب نمازیں ذمہ ہیں اور حقوق بھی تو ذمہ ہوں گے۔ بتاؤ یوں ولی نہیں بنتے آج کل، ورنہ ان پڑھ آدمی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ پچھلا کھاتا صاف، آئندہ کو رخ صحیح، اور جو ذمہ ہے اس کو ادا کر دے، بات ختم۔ ایک عورت کا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب جنازہ تیار ہو گیا اس کا، تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا جنازہ نہیں اٹھا سکتے جب تک میرے بات نہ سن لو۔ سب مجمع متوجہ ہوا، کہا اس آدمی کے ذمہ میرا قرضہ ہے،
یہ میرا قرضہ لے کر مرا ہے، میرا قرضہ یہ جب تک نہیں ادا ہو جائے گا اس سے میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں۔ بولو بھائی، دنیا میں جب روک سکتے ہیں تو آخرت میں فرشتے جنت میں جانے دیں گے؟ جس کے ذمہ نمازیں ہوں، جس کے ذمہ دوسروں کا حق ہوں، وہ جنت میں جانے دیں گے فرشتے ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا قرضہ ادا کر دو اور لے جاؤ۔ اس کے لڑکے جتنے تھے ان سب نے کہا ہمیں تو کوئی بتایا نہیں انہوں نے قرضہ ذمہ ہے، اور نہ وہ چھوڑ کے مرے اتنا جو ہم تمہیں قرضہ ادا کریں۔ لڑکوں نے سب نے ہاتھ جھاڑ دی۔ ایک لڑکی تھی گھر پہ اپنے اندر، اس کو جب معلوم ہوا گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اپنا زیور نکال کر لائی اور سارا زیور لا کر کے کہا اسے تلوا لے بھائی، اور تلوا جتنے کا یہ بیٹھتا ہے اتنے پیسے اپنے جمع کر لے، باقی پیسے میں تیرے رفتہ رفتہ ادا کر دوں گی، میرے باپ کا جنازہ اٹھنے دے۔ رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا مجھے مغالطہ ہو گیا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا اس کا اصلی وارث کون ہے، اس کا اصلی وارث کون ہے؟ اصلی وارث تو اس کی تو ہے۔ بیٹوں نے ہاتھ جھاڑ دیے، یہ اصلی وارث نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے وہ رقم اس کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی میرے ذمہ ہے۔ اب وہ سارے رقم میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ زیور بھی تو رکھ اور یہ رقم بھی تو رکھ۔ دیکھا چترائی باز کیسے کیسے لوگ ہیں۔ جب قرضے کا نمبر آیا دینے کا تو پیچھے کو ہٹ گئے بیٹے، اور جن بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو وہ بیٹی رو دھو کے زیور بھی لا کے پیش کر رہی۔ اللہ اکبر، باپ کی محبت میں میرے باپ کا جنازہ اٹھنے دے۔ اس نے کہا میں نے تو اس ترکیب سے اس کے جو وارث ہے حقیقی اس کا پتہ لگانا مقصد تھا، اس کے ذمہ قرضہ نہیں، قرضہ تو میرے ذمہ ہے، وہ قرضہ دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ان صاحب نے پھر میں نے ان سے کہا پہلے آپ اپنی نمازیں ادا کریں، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد مجھے بتائیں کہ سب نمازیں ادا ہو گئیں۔ تو چونکہ عالم تھے، اچھے خاصے بڑے اچھے عالم ہیں، تو انہوں نے یہیں رات کو میں نے کیواڑ کھول کے جو جھانکا تو باہر صحن میں فرش بچھا ہوا تھا، صف وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح کو میں نے پوچھا کیا کہا کہ رات میں نے تقریباً 1 ہفتے کی نمازیں ادا کی ہیں۔ لگ گئی نا۔ ایک لکڑی ہوتی ہے سوکھی اور ایک لکڑی ہوتی ہے گیلی، تو لکڑی کون سی آگ جلدی پکڑتی ہے؟ سوکھی۔ جو سچی طلب لے کر آئے گا اسے ایک مجلس بھی کافی ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، بس سن رہے ہیں ہمیں آمی آمی کری اور بھاگ گئے گھر۔ یہ حال ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ کسی آدمی نے یوں کہا، ایک آدمی آیا کہیں سے، رات کو ٹھہرا، صبح حضرت نے خلافت کی پگڑی باندھ دی، اسے خلافت دے دی، چلا گیا۔ جو وہاں رہتے تھے سالوں سے جھاڑو لگاوے تھے، خانقاہ میں خدمت کریں تھے، دیکھ لیا بھائی، دیکھ لیا کہاں کا رہتا کہاں کا بستا، آج آیا تھا رات کو ٹھہرا، صبح خلافت بھی دے دی۔ دوسرا بولا ارے بھائی کوئی موٹا سی وہ لایا ہوگا بیگ بھر کے، موٹا سا بیگ اٹیچی لایا ہوگا، یہ تو حضرت جی نرمائے۔ یہ بھی تو حال ہے نا آج کل بدگمانیوں کا لوگوں کا، یہ کہ بڑی بڑی اٹیچی والے آئے ان سے بات کریں ڈھنگ سے، ہمارے سے نہیں کرتے۔ تو بھی اٹیچی لے گا، تیرے جب بات کرنی تو ورنہ اپنے گھر رہو، جب تیرے یہی مزاج ہے تو۔ تیسرے نے کہا ارے بھائی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ والے ہیں، کچھ مصلحت ہوگی، ایسا ہوا ہے، چلو خیر۔ وہ پتہ چل گیا حضرت کو بھی کسی طرح سے کہ یوں یہ پرانے جو یہاں خادم پرانے خراٹ یہ یوں کر رہے تھے، یوں مشورے چل رہے ہیں، اندر اندر بیٹھ کے تنہائیوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں تو ختم ہوئی، خلافت کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے صبح کو فرمایا سب سے، بھائی سب کے سب اشراق پڑ چکے، ہاں جی جنگل جاؤ رسی لے کے اور لکڑی لے کے آؤ۔ اب سب چل دیے۔ آپ نے فرمایا سنو، ایک لکڑیوں کی گٹھڑی سوکھی لکڑیوں کی لانا، ایک گیلی کی لانا، 2 طرح کی لانا۔ بہت اچھا جی، چلے گئے۔ اب سوکھی لکڑیوں کی الگ، گیلی کی الگ، الگ الگ ڈھیر لگا دیا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو گیلی لکڑیوں کا ڈھیر ہے اسے جلاؤ۔ اب کہیں آگ لگاویں، کہیں کاغذ لگاویں، کہیں کچھ کریں، کہیں پھونکے ماریں، وہ جلتی نہیں۔ جب ارے بھائی جلی نہیں؟ نہیں حضرت جلی نہیں ابھی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ارے جلی نہیں؟ کہ جی نہیں حضرت ابھی جلی نہیں۔ اچھا ادھرلے والے کو جلاؤ جو سوکھی رکھی ہیں،
ان میں چھوٹی چھوٹی لکڑی میں جو آگ لگائی وہ تو چھوٹی چھوٹی نے آگ پکڑ لی، بڑی بڑی نے پکڑ لی، جلدی سے جل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا ارے یہ کیا بات ہے، اتنی دیر سے تم ان کو آگ لگا رہے ہو، آگ نہیں پکڑی انہوں نے اور اس نے جلدی سے آگ پکڑ لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مرید حضرت جی کو سمجھا رہے ہیں اجی حضرت یہ سوکھی لکڑی ہیں اور یہ گلی لکڑیاں ہیں، ان میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ گلی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی، یہ سوکھی لکڑی تھی، انہوں نے جلدی سے آگ پکڑ لی، یہ وجہ ہے۔ اچھا، بزرگ نے فرمایا اچھا، خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا، تو تم مجھے ہی ملامت کرنے کو ہو؟ کیا تم روزانہ مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی بیٹھتے ہیں۔ روزانہ ذکر کی مجلس میں الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہو؟ فرمایا جی ہاں لگاتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے اندر اب تک آگ پکڑنے کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اور وہ کہیں کا رہتا کہیں کا بستا، ایک رات یہاں قیام کیا، ایک مجلس میں شریک ہوا، ساری رات اس نے سو کے نہیں دیکھا، اور ساری رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں سجدے کرتا رہا۔ تمہارے اثر کیوں نہیں ہوا اور اس کے اثر کیوں ہوا؟ صحیح کہا غلط کہا؟ تو ہم تو بھائی گلی لکڑی ہیں، سن رہے ہیں مگر مانتے نہیں، 3 دفعہ سن چکے اس مضمون کو، آج ذرا اور کھول کے کہا گیا ہے، لیکن اثر نہیں لیا اب تک کہ ہم نے ہمارے ذمے کوئی نماز ذمے قضا نہ رہے، کسی کا حق ذمے نہ رہے، یہاں تک کہ بیوی کا مہر بھی ذمے نہ رہے۔ یہ حقوق العباد میں سے مسئلہ ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو ولی کیسے بن جاؤ گے؟ ابھی تعلق اللہ سے کیسے جڑ جائے گا جبکہ گلی لکڑی ہیں، کیسے جل جائیں گی؟ تو اگر سوکھی لکڑی بننا چاہو تو پھر یہ نمازیں جو ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ نفلوں کا شوق چھوڑو، جو قضا عمری نمازیں ہیں ان کو ادا کرو، اور پھر کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، اور اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہو تو 2-4 نفلیں بعد میں جرمانے کی پڑھا کرو۔ آج ایسی سستی کیوں ہوئی جس کی وجہ سے میری نماز چھوٹی؟ جرمانہ لگاؤ نفس کے اوپر تاکہ پھر ایسی حرکت نہ کرے، پھر ہو جائے تو پھر جرمانہ لگاؤ، کیونکہ بیدار ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے نا۔ بھائی ٹکٹ دے دو، ٹکٹ دے دو، ٹکٹ اتنے کا ہے، 20 روپے کا، 50 روپے کا، لو میں 10 روپے تمہیں اور دے رہا ہوں، پھر تو 60 لے لو مگر ٹکٹ دے دو۔ تو 10 روپے اور زیادہ دے کر ٹکٹ لے رہا ہے تاکہ میں سکون کے ساتھ سیٹ میری بک ہو جائے اور میں چین سکون کے ساتھ سفر پورا کر سکوں۔ تو اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کو جو ذمہ نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا، اگر کسی دن سستی ہو جائے تو اس سستی کی سزا کے طور پر 2-4 نفلیں اور پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے؟ کہ بھائی اور زیادہ ہمت کی، غصہ آ رہا ہے، نماز چھوٹ گئی میری فجر کی، تو آج ناشتہ ختم، آج ناشتہ تجھے نہیں دوں گا، تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ناشتہ ختم۔ چلو ناشتہ بھی کر لیا، 2-4 نفلیں بھی نہیں پڑھی، 100-200 روپے جرمانے کے طور پر صدقہ کر دیے، یہ بھی تو سزا ہے، یہ بھی تو سزا ہے۔ تو یہ سلوک و تصوف بھی شریعت ہی کا جامہ ہے، یہ جامہ سلوک و شریعت ہی نے ہی پہنایا ہے، کیونکہ شریعت کے 2 جامے ہیں، 2 کپڑے ہیں، ایک ظاہری جو کہ ظاہر سے متعلق ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، دوسرا باطنی جامہ جو باطن سے متعلق ہے، اس کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ شریعت ان دونوں جاموں کو جامع کہتی ہے۔ ہمارے یہاں حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے یہاں وظیفے نہیں پڑھوائے جاتے، ہمارے یہاں وظیفے نہیں پڑھوائے جاتے، ہمارے یہاں راستہ بتایا جاتا ہے، اس راستے کو چلے جاؤ، اللہ بالکل قریب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں نہ ایسے وظیفے تھے، نہ ایسے زیادہ وہ ان کو ذکر اذکار وغیرہ کرایا جاتا تھا، مگر ان کو سب سے پہلے ان کی یہ تربیت ہوتی تھی۔ اس تربیت کی برکت سے وہ اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ سنو قصہ، ایک آدمی بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا مسجد میں، اگلی صف میں، پیچھے سے حضرت تشریف لائے اور وہاں مصلی بچھا کر کے انہوں نے نماز پڑھنے کی نیت باندھنی چاہیے۔ اس نے جو دیکھا حضرت کو پیچھے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نیت وہاں سے ایک دم اٹھ گیا اور اٹھ کر کے آگے چلا گیا۔ حضرت نے ہاتھ روک دیا، یہ کیوں اٹھا؟
میں نے اس کے پیچھے تھوڑا نیت باندھی تھی کہ یہ کہیں جا نہ سکے، کیا خبر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جب میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی نماز پڑھنے والے کے آگے پیچھے کھڑے ہونے والے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو چاہیے کسی کے پیچھے نیت نہ باندھیں، بچ کر نیت باندھیں، تکلیف ہوگی۔ وہ اٹھا وہاں سے، ایک آدمی اور ادھر قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھتے رہے، جب اس نے یوں دیکھا تو یوں بلایا، یہاں آیا، تم اچھے خاصے یہاں بیٹھے تھے، یہاں سے کیوں اٹھے؟ دیکھو ذکر، دیکھو اللہ کی ضربیں کیسی لگائی جا رہی ہیں، تم اچھے خاصے یہاں بیٹھے تھے، یہاں سے کیوں اٹھے؟ اس نے کہا حضرت مجھے خیال ہوا کہ آپ ادھر نماز پڑھیں گے، میری پیٹھ ادھر کو ہوگی تو آپ کی پشت ہو جائے گی، پیٹھ ہو جائے گی، بے ادبی ہوگی، اس لیے اٹھ گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اتنا بات ادب کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ساری مسجد خالی پڑی تھی، بجائے اور جگہ کے اس کے پاس جا کے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس جا کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب یہاں چپ ہوئے ہو، جواب نہیں دیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، بس اتنا رہنے دو، پھر جواب نہیں دیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، تم آزادی سے قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہوتے اور یہ آدمی آ کے تمہارے پاس بیٹھ جاتا، بھائی اتنا کیسے مولوی صاحب سمجھ گئے؟ فرمایا حضرت سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا جب اپنے میں پڑھی، جب سمجھ میں آئی۔ ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور کوئی آ کے بیٹھ جائے تو سوچے گا کوئی قاری نہ ہوئی، غلطی پکڑے میری، تو وہ جو آزادی سے پڑھ رہا تھا آواز دب جائے گی، اس کی دب جائے گی۔ اجنبی آدمی جب آ کے بیٹھ جائے گا تو آواز دب جائے گی، اور یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کوئی صحیح پڑھنا جانتا ہو میری غلطی پکڑ لے، تو آزادی ختم ہو گئی، اس کے دل پہ بوجھ پڑا اس کے بیٹھنے سے پاس پڑھتے ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اپنے میں پڑھی، جب سمجھ میں آئی کہ میں پڑھتا ہوا ہوتا اور وہ آ کے بیٹھ جاتا، جب میرے پہ کیا بیتتی، اب سمجھ میں آئی۔ فرمایا ہاں حضرت غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ غلطی جب سمجھ میں آ گئی تو کیا کہنا چاہیے؟ غلطی ہو گئی، حضرت معاف فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا معاف ہونے سے کیا غلطی کی اصلاح ہو جائے گی؟ معاف کر دینے سے کیا غلطی کی اصلاح ہو جائے گی؟ اپنے نفس کو سزا دو۔ اتنے دن ہو گئے یہاں خانقاہ میں رہتے، سنتے سمجھتے، آپ نے ایسی حرکت کیوں کی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے؟ بولو بھائی، الا اللہ کی ضربیں ایک طرف، اور یہ مراقبہ، میرے سے کسی کا دل نہ دکھے، میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں غور کیا تم نے؟ سزا دو، حضرت جیسا آپ فرمائیں مجھے منظور ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں سزا نہیں دیتا، تم اپنے لیے خود سزا تجویز کرو۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ وہ عالم تھے، اور عالم جب غور و فکر کے ساتھ منزل کو طے کر لے گا تو دنیا کو راستہ دکھاوے گا، اس لیے ان کو سزا نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا خود اپنے لیے سزا تجویز کرو۔ مول صاحب نے سوچ کے کہا، حضرت یہ جو لوگ آ کے یہاں خانقاہ میں آتے ہیں، جوتے پڑے ہوئے ہیں باہر، ان کے جوتے سیدھے کر دیا کروں گا، جو ادھر کو نکالے گا آگے اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کروں گا، صاف کر کے۔ تو حضرت نے فرمایا او ہو، یہ تو غذا نہ ہوئی، یہ تو سزا نہ ہوئی، غذا ہو گئی۔ یہ نفس غذا سزا ہوتی ہے نفس کے خلاف، اور یہ تو غذا ہو گئی نفس کی، کہ لوگ دیکھیں گے ارے یہ دیکھو مولوی صاحب خانقاہ میں صوفی کیسے اللہ والے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، لوگوں جاہلوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، اس سے تو اور تعریف ہوگی۔ تو یہ تو نفس کو غذا مل گئی، سزا کہاں ہوئی؟ سزا تو طبیعت کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ مقدمے ہوتے تھے حضرت کے یہاں ایسے ایسے۔ ایک وکیل نے کہا تھا جسے وکالت سیکھنی ہو وہاں چلے جاؤ تھانہ بور، وہاں وظیفے نہیں ہوتے تھے، صرف وہاں اصلاح ہوتی تھی، اور مقصد تو اصلاحی ہے، کچھ اور ہے۔ اور یہ اصلاح کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، یہ نفلوں کا تو شوق ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتے ہو اسے چھوڑ دو، 2 فرض فجر کے ادا کرو، 4 فرض ظہر کے ادا کرو،
دو نفل چھوڑ دو، جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے نفلوں کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ ہاں کبھی کبھی تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔ تو مولوی صاحب سے کہا اور سوچو سزا، میں سزا کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مولوی صاحب نے کہا اچھا حضرت میں یہاں کی جو یہ غسل خانے ہیں ان کو صاف کر دیا کروں گا، پیشاب خانہ غسل خانہ یہ صاف کر دیا کروں گا۔ فرمایا او ہو یہ تو اس سے ہی بڑی غذا ہو گئی۔ جو کہیں گے صوفی کتنے بے نفس آدمی ہیں، دیکھو یہاں کے غسل خانے صاف کر رہے ہیں اللہ والے، اتنے بڑے بڑے عالم یہاں آئے ہوئے ہیں یہ غسل خانے صاف کر رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ غذا ہو گئی، سزا تو نہ ہوئی۔ میں سزا کو کہہ رہا ہوں غذا کو نہیں، تم غذا تجویز کر رہے ہو۔ اب مولوی صاحب کو نے اور غور کی کہ سزا کیا ہو اور غذا کیا ہو، تو اب یہ فرمایا اچھا حضرت میں یہاں سے نکل جاؤں گا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب سزا تجویز کی ہے، اب سزا تم نے تجویز کی ہے، ماشاء اللہ، شاباشی دے رہے ہیں۔ اس سے ناراض ہو رہے تھے کیا؟ اگر ناراض ہوتے تو ماشاء اللہ کیوں کہتے؟ اصلاح کر رہے تھے، سنوار رہے تھے، اس کو مجھائی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر نکل جاؤ، اچھا تو پھر نکل جاؤ۔ کہا جی بہت اچھا جاؤ۔ اب یہ تو چلے گئے، آپ نے نیت باندھ لی نفل ہوگی، نفل پڑھ کے حضرت سہدری میں بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے۔ جو آدمی سالوں سے خانقاہ میں رہ رہا اس کا تو کام پھیلا ہوا ہوگا نہیں ہوگا، سامان بھی پھیلا ہوا ہوگا، سمیٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ لیکن انہوں نے بیچاروں نے جلدی جلدی اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جلدی سے اٹھا کے اپنا بستر بوریاں تھیلے ویلوں بھر کے اپنا لاد کے کمر پہ اور سامنے کو چلنے لگے۔ دل میں یوں تھا شاید حضرت بلا لیں گے، چلو میں رہ لو، بس ہو گئی اصلاح، بلا لیں گے، اور وہاں تو منزل تک پہنچاویں تھے بات۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہاں سنو، بس سوچا شاید اب اجازت مل جائے گی واپس رہنے کی۔ تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ بولو بھائی، جس کو نکالا جا رہا ہو اسے یہ پوچھیں کہاں جاؤ گے؟ یہ کتنی محبت کی بات ہے شیخ کی اپنے مرید کے ساتھ، اور مرید کو سمجھے سے دشمنی تو جاؤ اپنے گھر، اتنا بڑا تکبر دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہاں جاؤ گے؟ فرمایا لوہاری جانے کا ارادہ کیا ہے، جلال آباد کے پاس لوہاری، جہاں کے بیٹھے ڈاکٹر صاحب کہنے لوہاری جانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں لوہاری نہیں، جلال آباد چلے جاؤ۔ سفر گھٹا دیا، لوہاری دور تھی اور جلال آباد قریب تھا تھانہ بھون سے، تو فرمایا جلال آباد چلے جاؤ۔ ایک تو وہاں لوہاری میں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، اجنبیت کی وجہ سے تکلیف بھی ہو سکتی تھی، پریشانی اٹھانی پڑتی، اور جلال آباد میں حضرت جی تھے جاننے والے، تو وہاں جب جائیں گے تو آرام ملے گا، سکون ملے گا، سہولت ملے گی، دل جوئی کریں گے۔ تو سفر بھی گھٹا دیا اور جو ہے مشورہ بھی دے دیا جس میں راحت ملے، اور نکال اچھا جاؤ، پھر نکال دیا۔ اب بستر لے کے چلے گئے، پیدل کا سفر تھا، جلال آباد پہنچے، جا کے حضرت کے پاس رکھ دیا۔ حضرت نے دیکھا ہے کیا بات ہے، یوں یوں قصہ ہو گیا، اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت کی آپ پر خاص نظر ہے، سنبھال لیا نہیں سنبھال لیا، حضرت کی آپ پر خاص نظر ہے، آپ کو کندن بنانا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، چلو رکھو اور نکالو خط نکالا، حضرت نے مضمون بتایا، مضمون لکھ دیا اور اس میں ڈاکخانے میں اسی وقت ڈلوا دیا۔ وہ شام تک پہنچ گیا، اگلے دن جواب بھی آ گیا، وہاں سے ساتھ ساتھ جواب لکھتے تھے حضرت، جواب بھی آ گیا، اس میں لکھا معاف، دل صاف، تشریف لائیے۔ ایک رات میں ہو گیا مسئلہ حل۔ پھر تو یہ کبھی کرنے کا بغیر سوچے کام کسی کو تکلیف پہنچے، ہو گئی اصلاح نہیں ہو گئی ساری عمر کے لیے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ وہ انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ والا ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ کہاں اللہ والا ہے؟ تو ان کی اصلاح ان عالم کی اس طریقے سے حضرت تھانوی نے خانقاہ میں فرمائی۔ تو آج لوگ سمجھتے ہیں آؤ کھاؤ الا اللہ کے ضربے لگاؤ جاؤ، بس ہو گئے ولی اللہ، 40 دن ہو گئے چلہ کھینچتے خوب زور پہ ضربے لگاوے، پکڑی باندھی، خلافت دے دی، چل بھائی۔ اس کی تو ایک کرمٹ بھی سدھی نہیں ہوئی اب تک۔ جو نماز ذمہ تھی وہی ادا نہیں ہو سکیں، جس کے ذمہ حقوق تھے وہ ادا نہیں ہوئے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب خانقاہ میں تشریف لائے، کلکٹر تھے،
اور جب وہاں آئے تو آنے کے بعد حضرت نے سے کہا مرید ہونے کو، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت کر لوں گا، مگر پہلے میرا اصول ہے۔ کہا کیا؟ جہاں جہاں آپ نے کلیکٹری کے زمانے میں نوکری کی ہے اور آپ نے وہاں پر ظلم کیا لوگوں پر، کسی سے رشوت بھی لی ہوگی، کسی کے سزا سے زیادہ، جتنی سزا بیٹھتی ہے اس سے زیادہ بھی سزا دی ہوگی، پہلے جا کر کے ان کے حقوق اور رشوتیں واپس کرو اور ان سے معافی مانگو، جب میرے پاس آنا، جب بیعت کروں گا۔ خواجہ صاحب سچے عاشق تھے، فوراً گئے، اسے گورنری کو تو استعفیٰ دیا، اور جا کے وہاں جہاں جہاں پہ آپ نے نوکری کی تھی وہاں جا کے سب سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر کے ادا کر کے ان کا قرضہ جس سے رشوت لے رکھی تھی ان سب کے شہروں میں، محلوں میں، گلیوں میں پھر کے دیکھا، سب کے ادا کر کے معافی تلافی کر کے جب آئے، فرمایا حضرت ادا کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسے مانوں کہ انہوں نے معاف کر دیا تمہیں؟ کیا خبر لحاظ میں ڈر گئے ہو میں گورنر صاحب معافی مانگ رہے ہیں، یوں کر دیا ہو، خوشی سے معاف کیا نہیں کیا، میں کیسے مانوں؟ فرمایا حضرت جس طرح آپ چاہیں تسلی فرما لیں۔ فرمایا تو پھر ایسا کرو ان سب کے پتے لکھ کر مجھے لا کے دو، جتنے وہ آدمی ہیں اتنے خط جواب بھی لا کے دو، میں خط لکھوں گا، جواب ان کی طرف سے جب آ جائے گا کہ ہم نے خوشی سے معاف کر دیا، تب میں سوچوں گا مرید کروں نہ کروں۔ دیکھا سلوک طے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ بولو اللہ کا راستہ طے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو ابھی مرید بھی نہیں ہوا، ابھی راستہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ تو طے ہو رہا ہے، راستہ صحیح کیا جا رہا ہے صاف۔ اب دیکھنا جب فٹنگ ہو جائے گی، پھر صرف کرنٹ جڑنے کی تار کی دیر ہوگی اور بس سارا کمرہ، سارا مکان روشن ہو جائے گا۔ تار تو جوڑ دو پہلے، وہاں پڑا گھر میں اندھیرا، کبھی ادھر کا بلب جلے، کبھی ادھر کا نہیں جلتا، کبھی اس کا کھٹکا خراب، کبھی اس کا خراب، تو پہلے فٹنگ صحیح ہونا۔ تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا حضرت، بس جا کے سارے خط لا کر کے حضرت کے حوالے فرما دی، یہ پتے ہیں حضرت اور یہ ان کے وہ ہے خط ہے۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا اتنے یقین کے ساتھ جو لا کے دے رہا ہے، شک دور ہو گیا۔ فرمایا مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی ضرور معافی مانگ کے آئے ہو۔ پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ خواجہ عزیز الحسن صاحب حضرت کے عاشق بنے، خلیفہ بھی بنے، خلافت بھی ملی، بڑے بڑے عالم اور مفتی ان سے مرید ہوئے۔ ہاں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی جمیل صاحب، انہوں نے کسی کو پسند نہیں کیا، خواجہ صاحب کو پسند کیا، ان سے بیعت ہوئے۔ تو ان کا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو فرمایا، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، نصیحت دیکھو اشعار میں، کیونکہ شاعر بڑے عجیب تھے۔ فرمایا پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پھر تو تم سچ مچ خدا کے جمیل ہو جاؤ۔ بس اپنے شیخ کے سامنے اپنے کو مٹا دو، تم خدا کے پیارے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نصیحت فرمائی خواجہ صاحب نے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تو باولوں کی طرح پھرا کرتے تھے، کبھی اس خلیفہ کے پاس رو رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا میں تو یتیم اب ہوا ہوں، میرے شیخ چلے گئے اور رو کر کے اپنا غم ہلکا کیا کرتے تھے، اسی حال میں پھر آپ کا انتقال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے، اپنے شیخ سے جدائی کا غم برداشت نہیں ہوا۔ یوں چاہتے تھے کہ پہلے میں چلا جاتا جب حضرت آتے، لیکن کیا کروں میرے حضرت ہی مجھے یتیم چھوڑ کے چلے۔ تو بولو مرید بعد میں کیا اور مراد کو پہلے پہنچا دیا۔ آ رہی سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی؟ اب جو ہے یہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں 2 کام ہیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح، سمجھے؟ دن کا روزہ، رات کی تراویح۔ روزے کو اصول کے ساتھ ادا کرو، اس کے لیے کہتا ہوں فضائل قرآن جو ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس کو پڑھو یا سنو، اور بہشتی جگہ میں جو ہے چاند دیکھنے سے لے کر روزے تک کے سارے مسائل ہیں، ان سارے مسئلوں کو روزانہ پڑھو یا سنو، تاکہ معلوم ہو کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سے روزے نفل ہیں، کون سے صحیح ہیں،
کون سا چاند معتبر ہے، کون سی خبر معتبر ہے، وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھو سنو۔ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ بہشتی زیور کا عورتیں خاص طریقے سے مطالعہ کریں اور گھر میں تعلیم بھی کریں، سب اکٹھی ہو کر، چاہے 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو۔ فضائل قرآن، جس میں ساری روزے کی فضائل سنائے گئے ہیں، فضائل لکھے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں۔ دن میں روزہ، رات کی تراویح۔ تو روزے کو اصول سے رکھیں گے تو روزہ کہلائے گا، ورنہ بھوکا مرنا ہوگا۔ بھوکا مرنا نہیں ہے، ہمیں روزے کو عبادت بنانا ہے، اور اس میں عبادت بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے حلال روزی شہری افطاری میں کھائی جائے، حرام کے لقموں سے بچا جائے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا کسی نے جان بوجھ کر رمضان میں کھا لیا، 40 دن تک نماز اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ 30 دن رمضان کے، 40 دن اور اوپر گیا، اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے پاس روزی حرام و حلال ہے ہی نہیں، ساری روزی حرام ہے، اگر حلال و حرام ہے تو حرام سے بچو، حلال کو رمضان میں خرچ کرو، اور اگر حلال ہے ہی نہیں، ساری حرام ہی ہے، تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے مہینے میں کسی بنیے سے ادھار لے کر کے سودا، اور رمضان میں کھانا پینا استعمال کرو۔ رمضان کے بعد اس کا قرضہ تو اسی مال سے دو گے نا جو تمہارے پاس حرام کا ہے، دو گے تو اسی میں سے، تو گناہ تو معاف ہوگا نہیں، مگر رمضان میں روزے کی حالت میں لقمہ حلال پیٹ میں جائے گا۔ یہ ہیلہ بیان کیا حضرت خان رحمۃ اللہ نے ترکی، اور فرمایا پھر مجھے یہ امید نہیں ہے کہ مسلمان اتنی بھی کوشش کر لیں گے کہ حلال کھانے کی نیت کر کے رمضان میں حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے۔ اور عبادت کسی کو کرنی ہو تو قرآن کریم کی کثرت، جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکے اتنا پڑھیں۔ یہ موری لقمان کی امی نے رمضان شریف میں بہت قرآن شریف پڑھتی ہیں، وہ چاند دکھتے ہی بس سب کام ختم، بس افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور اپنا کام کیا، بس ختم، سب دھندا ختم۔ تو میں نے ایک دن پوچھا ایک سال کہ کتنے قرآن شریف ہوئے اب کے؟ تو کہنے 22 قرآن شریف پورے کی۔ 22 قرآن شریف پورے کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں 60 قرآن شریف پورے کرتا ہوں۔ بھی امی تھی کاندھلے میں، مولانا الیاس صاحب کی والدہ 40 پارے روزانہ پورے کیا کرتی تھی، ایک قرآن 10 پارے روزانہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے قرآن کریم کی کثرت، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کا رمضان کا جوڑ ہے، تو جتنا قرآن پڑھو گے اتنی ہی زیادہ نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ بعضے سنتے تھے، بعضے پڑھتے تھے، بزرگوں کے اپنا آپ پڑھ رہے ہیں، اپنا آپ تراویح نفلوں میں پڑھ رہے ہیں، پھر کسی شاگرد کو کہا چل تو سنا، ایک قرآن اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں۔ اتنی لگن تھی، رات دن تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمارے بھائی بھی، جتنا بھی ہو سکے قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پورے کرو رمضان شریف۔ پھر اگر وقت بچے تو اس میں خالی رہ گئے، اپنے دماغ کا بھی لحاظ رکھنا ہے، تندرستی کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کام کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ روزی جیسے آپ سن چکے، روزی بھی کمانی ہے تو اس میں استغفار پڑھتے رہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور جب دعا مانگو اللہ سے جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، کیونکہ چاند دکھتے ہی دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان شریف میں، فرشتے لگا رکھے ہیں اس بات پر جو یوں کہتے رہے اللہ روزہ داروں کی دعا قبول فرما، اللہ روزہ داروں کی دعا قبول فرما۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ کھانے پینے کا، تو اللہ نے وعدہ فرما لیا، حضور نے فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایمان والوں کی روزی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جسمانی بھی روزی بڑھا دی اور روحانی بھی روزی بڑھا دی۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور ایک محل اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ حیات المسلمین کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسے کھول کے دیکھ لیو۔ رمضان کا بیان جو ہے روح کے حساب سے بیان ہے، اس میں روح اول، روح دوم، روح سوم، تو اس میں لکھا ہے 1000 سجدے پر 1500 نیکیاں اور ایک محل اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔
کتنا بڑا محل ہوگا وہ بھی لکھا اس میں، کتنے اس کے ستون ہوں گے۔ بہرحال اگر یہ ایک سجدہ بھی قبول ہوگا، بارے کے نیارے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو مرنا تو ہے ہی ہے، پتہ نہیں کب وہ بلاوا آ جائے۔ یہاں تو رہنا ہے ہی نہیں کسی کو، یہاں تو ہم مسافر ہیں بھائی، جب گاڑی آ جائے گی جب چل دیں گے۔ بڈھے ہو کے تھوڑے مریں گے، جوان ہی نہیں مر رہے ہیں، جوان بھی تو مر رہے ہیں، بچے بھی تو مر رہے ہیں۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے رمضان شریف کی برکتیں۔ منگل کا یا تو روزہ ہوگا یا بدھ کا ہوگا، بس اب اگر جو جمعہ آئے گا وہ رمضان میں ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ سب تو نیت کریں کھلانے کی، کھانے کی نیت کوئی نہ کرے، سب نیت کریں رمضان میں کھلانے کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی تیز چلتی تھی رمضان کے مہینے میں کہ کوئی بھی مکان ایسا نہیں بچتا تھا جس پر سخاوت کا حضور کے اثر نہ پہنچے۔ کہیں کھجور پہنچا رہے ہیں، کہیں کچھ پہنچا رہے ہیں، کہیں کچھ پہنچا رہے ہیں، کہیں کپڑے پہنچا رہے ہیں، تو ایسے ہی آتے تھے، ایسے ہی آپ دوسروں کو حاجت مندوں کو پہنچاتے، فلاں آدمی کے یہاں نہیں پہنچا اس کے یہاں بھی پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دے، طالب علموں کا دودھ اپنے ذمہ رکھ لو، سنانے والے کا دودھ اپنے ذمہ رکھ لو، کھانا اپنے ذمہ رکھ لو۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو اپنے محلے میں جو خاندان میں غریب ہیں، بچے یتیم ہیں، ان کا کھانا اپنے ذمہ رکھ لو، اور ان کے کہلوا دو کہ سحری کا یا افطاری کا یا دونوں وقت کا کھانا ہمارے یہاں سے پورے رمضان آیا کرے گا، تاکہ ان کو بے فکری کے ساتھ اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے۔ رمضان شریف میں فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ تمہارے عید کے آنے سے پہلے وہ بھی اپنے بچوں کے کپڑے سلوا سکیں، اور تمہارے بچوں میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو، تمہارے کپڑے بچوں کے نئے نئے ہوں، ان کے بچے غریب کے پھٹے پرانے پہن کے جائیں تو کتنا دل پر ان کے بوجھ پڑے گا، ہائے ہمارا باپ ہوتا تو آج ہمارے بھی کپڑے بنا کے دیتے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان شریف میں مجلس اسی طرح چلتی ہے ہمارے یہاں، جمعے کو بس روزہ ہوتا ہے، اور جو ہے جب معمول بتا دیا ہم نے وہ اس کو کرنا ہے، دن کا روزہ رات کی طرح بھی، اور زیادہ موقع ہو تو استغفار کی کثرت، کلمہ طیبہ، دعا میں جنت مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، جو ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنا۔ یہ رمضان کے متعلق مختصر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور افطاری کے وقت میں خاص طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب گردن جھکا لو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ،